الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام رسولہ الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا صدق اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ عادیات میں فرماتے ہیں، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپ ہانپ کر دوڑتے ہیں، پھر جو اپنی ٹانپوں سے چنگاریاں اڑاتے ہیں، پھر صبح کے وقت یلغار کرتے ہیں، پھر اس موقع پر غبار اڑاتے ہیں، پھر اسی وقت کسی جمگھٹے کے بیچوں بیچ جا گھستے ہیں۔ سورہ عادیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گھوڑوں کی قسم کھائی ہے، اور کسی عام گھوڑے کی قسم نہیں کھائی، کسی ریس کے گھوڑے کی قسم نہیں کھائی، کسی پالتو جو ایسے ہی شوق میں پالا گیا گھوڑا اس کی قسم نہیں کھائی۔ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے ان گھوڑوں کی جو جنگوں میں استعمال ہوتے ہیں، جو جنگوں میں لڑتے ہیں، جو دشمن کی فوج میں گھس جاتے ہیں، اور اتنی تفصیل بتائی اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ٹاپوں کے سے جو چنگاریاں نکلتی ہیں اس کا بھی ذکر فرما دیا کہ جب ان کی ٹاپیں پتھروں پر ٹکراتی ہیں تو اس سے جو چنگاریاں نکلتی ہیں اس کا بھی ذکر فرما دیا، پھر جو دھول اڑتی ہے ان کی ٹاپوں سے اس کا بھی ذکر فرما دیا، پھر صبح کے وقت کا ذکر فرما دیا جب وہ یلغار کرتے ہیں، اور پھر اسی وقت کسی جم گھٹے کے بیچوں بیچ جا گھستے ہیں۔ تو کوئی تو وجہ ہوگی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک جانور کا ذکر فرما رہے ہیں، انسان کا ذکر نہیں فرما رہے، جانور کا ذکر فرما رہے ہیں اور اس کی قسم کھا رہے ہیں۔ تو جب ان کی اس گھوڑے کی یا اس جانور کی صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی نا، تو اس سے ہمیں سمجھ آتا ہے کیوں اس کا ذکر فرما رہے ہیں۔ ذکر اس لیے فرما رہے ہیں کہ وہ جانور جو ہے اس کی نسبت اللہ تعالیٰ سے جڑ گئی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے جنگ میں اپنے آپ کو، آپ لوگ غور کریں، سوچیں کہ گھوڑا جو ہوتا ہے اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا۔ جب دشمن سے جنگ میں مقابلہ ہوتا ہے تو اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے سامنے بھی بہت بڑی فوج کھڑی ہے، لیکن اس میں جا کے گھس جاتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک گھوڑے کی قسم کھائی، پھر یا گھوڑوں کی قسم کھائی۔ پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس گھوڑے کو جنگ کے لیے، جہاد کے لیے پالا جائے، حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں، جس گھوڑے کو جہاد کے لیے پالا جائے اس کا کھانا، اس کا پانی، اس کی لید اور اس کا پیشاب، یہ سب میزان عمل میں تولے جائیں گے۔ اب کیسی چیزوں کو تولا جا رہا ہے؟ صرف کھانا اور پانی نہیں، اس کی لید اور اس کے پیشاب کو بھی تولا جائے گا میزان عمل میں۔ یعنی ان کو بھی اس مسلمان جس کا وہ گھوڑا تھا، جس کے لیے وہ جہاد کے لیے تیار کر رہا تھا، اس مسلمان کی نیکیوں میں اس کا پیشاب بھی لکھ دیا جائے گا، اس کی لید بھی لکھ دی جائے گی۔ یہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ یہ کیسی چیزیں ہیں جن کو نیکیاں لکھا جا رہا ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ یہ کیسی چیزیں ہیں جن کو نیکیاں لکھا جا رہا ہے، اور اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو بھی کام کیا جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرما دیں گے۔ اسی طرح آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ مسجد میں آنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اگر آپ نے کوئی ایسی چیز کھائی ہے کہ منہ میں بدبو آ رہی ہے، پیاز کھائی ہوئی ہے، لہسن کھا رہا ہے، اگر ایسی چیز کھائی ہوئی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ مسجد میں نہیں آنا، کیونکہ فرشتوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ دوسری طرف رمضان میں آپ سب کو معلوم ہے جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمارے پیٹ میں سے ایک بو آتی ہے، جو ہم ایک دوسرے کی اگر بو سونگیں تو ہمیں وہ بری لگے گی، اچھی نہیں لگے گی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ بو کیسی لگتی ہے؟ مشک جیسی لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ بو پسند ہے۔ اب ایک چیز جو ہمیں اچھی نہیں لگ رہی، لیکن چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے تو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہو جاتی ہے۔ تو اس بات سے یا ان باتوں سے ہمیں کیا سمجھ آتا ہے کہ جو بھی اپنی نسبت اللہ تعالیٰ سے جوڑ لے گا اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرما دے گا، چاہے وہ گندے کپڑوں میں ہے، میلے کپڑوں میں، غریب ہے، امیر ہے، چاہے اس کی شکل کالی ہے، چاہے اس کی شکل گوری ہے،
اگر اس نے اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو جوڑ لیا، اپنی نسبت کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ لیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرما دیں گے۔ اب یہ صرف انسانوں کی حد تک نہیں ہے، انسان تو اشرف المخلوقات ہیں، اصل تو جڑنا انسانوں کا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ایک ٹائل جو باتھ روم میں لگتا ہے اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے کہ ہم اس کے اوپر چپل کے بغیر پیر نہیں رکھتے، اور وہی ٹائل اگر مسجد میں لگ جائے تو اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ اسی ٹائل کی عزت کو اللہ تعالیٰ نے اوپر پہنچا دیا، اور پھر ہم بغیر وضو کے اور چپل اتار کے مسجد میں داخل ہوتے ہیں اسی ٹائل کے اوپر۔ تو جو چیز جس کی نسبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جائے گی، وہ بلندی اختیار کر لے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بلندی پر لے جائیں گے۔ بیت اللہ ہے، اگر ہم صرف بیت کہیں تو کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی، بیت اللہ کہہ دیں گے اس کی دنیا میں سب سے عظیم ہمارے لیے اگر کوئی عمارت ہو جائے گی تو بیت اللہ ہو جائے گی۔ اسی طرح رسول اللہ ہے، رسول تو پیغام لے جانے والے کو تھا، لیکن جیسے ہم رسول اللہ کہہ دیتے ہیں تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ، سب سے سید الانبیاء، نبیوں میں سب سے اول نبی، تو کیا ہوا؟ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے مدینۃ النبی۔ کوئی دنیا میں شہر، دو ہی ایسے شہر ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے، یا تین کہہ لینا چاہیے کیونکہ مسجد اقصیٰ بھی ہے، تو جس شہر کا، جس مسجد کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہو گیا، نسبت جڑ گئی، وہ ہمارے لیے اس سے بڑھ کر کوئی شہر نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی مسجد نہیں ہے سوائے بیت اللہ۔ تو ہمارے لیے اس میں اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی، حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں، اگر کوئی زخمی ہوا تو وہ روز حشر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس اس حالت میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے خون کی اسمیل یا خون کی بو جو ہے وہ مشک سے زیادہ عزیز ہوگی، جو جہاد میں زخمی ہو گیا۔ ویسے تو خون حرام ہے، ویسے تو خون جو ہے وہ نجس ہے، آپ کے جسم سے خون نکلا، آپ ناپاک ہو گئے، آپ کو وضو دوبارہ کرنا پڑے گا، تو ویسے تو خون ناپاک ہے۔ لیکن اگر اللہ کی راہ میں کسی کا خون بہا تو پھر وہ روز حشر جب اللہ کے سامنے حاضر ہوگا تو اللہ تعالیٰ کو اس کا خون جو ہے وہ مشک سے زیادہ محبوب ہوگا۔ تو ہم نے اپنی نسبت کس سے جوڑی ہوئی ہے، یہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہماری نسبت اگر غلط چیزوں سے اللہ نہ کرے جڑی ہوئی ہے، ہماری نسبت اگر مسجد سے نہیں جڑی ہوئی، ہماری نسبت اگر قرآن سے نہیں جڑی ہوئی، ہماری نسبت اللہ والوں سے نہیں جڑی ہوئی، ہم ایسی صحبتوں میں بیٹھتے ہیں جہاں نہیں بیٹھنا چاہیے، ہم ایسے کاموں میں مشغول ہیں جو ہمیں اللہ سے دور کر دیتے ہیں، ہم اگر صبح کو ہماری نسبت بستر سے جڑی ہوئی ہے اور نماز سے نہیں جڑی ہوئی، تو ہمیں اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم یہ کیسی زندگی گزار رہے ہیں، اور ہمیں اصل میں تو جانا کہیں اور ہے، یہ تو وہ جگہ ہے نہیں جہاں ہمیں اپنی زندگی اصل میں گزارنی ہے۔ جانا ہمیں کہاں ہے؟ جہاں سے ہم آئے ہیں وہیں ہمیں جانا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جانا ہے، جنت سے آئے ہیں، جنت ہی ہمیں جانا ہے۔ تو یہ دنیا تو ہمیں، اور شیطان جو ہے وہ ہمیں جنت سے دور کرنے کی پوری کوشش کرے گا اور ہماری نسبت اپنے آپ سے جوڑنے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو جماعتوں کا ذکر قرآن شریف میں فرمایا، ایک حزب اللہ یعنی اللہ کا گروہ، اور ایک حزب الشیطان یعنی شیطان کا گروہ۔ تو ہمیں تو اللہ کے گروہ میں شامل ہونا ہے، حزب اللہ میں شامل ہونا ہے، اور حزب الشیطان سے بچنا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم دیکھیں ہمارے پوری زندگی میں، ہمارے ایک ایک دن میں ہم اپنی نسبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیسے جوڑ رہے ہیں، کتنی حاضری ہے مسجدوں میں، نمازیں کتنی وقت پہ ہو رہی ہیں، کتنی دیر سے ہو رہی ہیں، ہمارے معاملات کیسے ہیں، قرآن شریف کتنا پڑھا جاتا ہے، بڑے رمضان میں اپنی بڑی عبادتیں کی تھیں، رمضان کے بعد ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے، یہ اپنے آپ سے پوچھنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر زندگی بالکل غفلت میں گزر رہی ہے تو پھر یہ وہ زندگی نہیں ہے جو اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے چاہتے تھے۔ تو بس ہم سب کو اپنی طرف نظر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين آمين برحمتك يا